السلام ورحمۃ اللہ. آپ کو کیسے؟ تو حضرت یہاں کس کا آنا ہوا آپ کا؟ کہاں سے آئے آپ لوگ؟ ہم دلی سے تشریف لائے ہیں. دلی سے آپ آئے ہیں؟ جی جی. کس سلسلے میں آنا ہوا آپ کا؟ ہمارے یہاں یہ قوم عاد کے کچھ انبیاء علیہ السلام کی قبریں اطہر ہیں. ہم ان کی زیارت کے لیے یہاں پہ تشریف لائے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام ہمارے ہندوستان میں مہاراشٹر کے علاقے میں ہیں. تو اس وجہ سے ہم یہاں آئے کہ کم سے کم ہم نے انبیاء علیہ السلام کی زندگیاں تو نہیں ملی، کم سے کم ان کی قبروں کی زیارت، ان مزاروں کی زیارت تو کم سے کم ہمیں نصیب ہو جائے، یہ شرف حاصل ہو جائے ہمیں. کیونکہ آقا علیہ السلام تمام انبیاء میں سب سے آخر میں آئے ہیں، اور آپ کے بعد میں کوئی نبی نہیں آئے گا، نہ کوئی رسول آئے گا. آپ ہیں خاتم النبیین ہیں. آپ کے بعد کوئی انبیاء، کوئی نبی، کوئی بھی نہیں آئے گا. جس طرح آج کل سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے کہ ایک نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے، وہ فروڈ اور شیطان اور ملعون ہے. اس کو چاہیے ایسے شخص کو جلد سے جلد دفن کر دینا چاہیے. شریعت اسلامیہ کا تو یہی حکم ہے، کیونکہ ہم ہندوستان میں ہیں اور ہندوستان جو ہے جمہوری ملک ہے. یہاں ہم سبھی بھائی مل جل کر رہتے ہیں. اور یہ جو قبر ہیں، جو ہمیں جو پتہ لگا ہے، مجدد الفسانی رحم اللہ تعالی، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بشارت کے ذریعے سے ان انبیاءوں کی قبروں کے بارے میں پتہ لگا کہ یہاں انبیاء علیہ السلام کی قبریں ہیں. تو اس کے بعد میں ماشاءاللہ اب تو یہاں پتھر بھی بچھا دیا گیا ہے. پہلے تو یہاں بالکل کچا تھا، اور یہاں جس طریقے سے یہاں گھاس اگی ہوئی ہے، گھاس ہے اس طرح سے، تو یہاں پہلے پورے اس میں وہاں سے وہاں تک گھاس ہی گھاس تھی. اور یہ تو اللہ کا شکر ہے، دعا ہے اللہ تعالیٰ انبیاء علیہ السلام کے صدقے فعل میں ہماری اور تمام امت مسلمہ کی پریشانی کو خاتمہ فرما اور خوشحالیاں عطا فرما. دعا ہے اللہ تعالیٰ اس امت کے تمام امتیوں کو صراط المستقیم پر چلائے. آقا علیہ السلام کے جو طریقہ بتلا کر گئے ہیں، ہمارا یقین اور ہمارا ایمان ہے. تمام انبیاء علیہ السلام پر ہمارا ایمان ہونا شرط ہے، تبھی ہم مکمل ہم ایمان والے مسلمان ہوں گے. اور اگر ہماری کسی انبیاء، کسی نبی پر ہمارا ایمان نہیں ہے تو ہمارا ایمان ناقص ہے، ہم مسلمان نہیں ہو سکتے. کوئی بھی آ کر اگر اس دور میں آ کے نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو آپ سمجھ لینا کہ وہ شیطان ہے، وہ ملعون ہے. آپ اس پر ایمان نہ لائیں، وہ فروڈ ہے. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی رسول نہیں آئے گا. یہی شریعت اسلامیہ قرآن مجید ہمارے درمیان میں ہے، جو یہ کہتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. یہی ہے، اسی پہ ہمیں چلنا ہے، اسی کتاب کے اوپر ہمیں چلنا ہے. متقیوں کے لیے ہدایت ہے، اس کتاب کے اندر کوئی شک و شبہ نہیں. یہی ایک راستہ بتلاتا ہے ہمارے لیے چلنے کے لیے، متقیوں کے لیے ہدایت اسی میں ہی ہے. اب کوئی شریعت نہیں آئے گی یہاں تک کہ قیامت آ جائے گی. قیامت تک اب کوئی نبی نہیں آئے گا. الحمدللہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہم سے. تو حضرت ان انبیاء صلاۃ السلاموں کے کچھ ناموں کے بارے میں پتہ آپ کو؟ جیسے یہ 9 انبیاء صلاۃ السلام کی قبر مبارک ہے. یہ قوم عاد کے بارے میں انبیاء علیہ السلام کے بارے میں کہتے ہیں قوم عاد کے کچھ نبیوں کی قبریں ہیں. جو قوم عاد کے کچھ انبیاء علیہ السلام یہاں دین کی دعوت دی اور یہاں اسلام پھیلایا، یہ ان کی قبریں ہیں، جو یہ تمام انہی کی ہی قبریں ہیں. دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کے صدقے فعل میں پورے امت مسلمہ کی جان کی، مال کی، عزت آبرو کی حفاظت فرمائے. اور ہم انبیاؤں کے صدقے فعل سے ہی تو اللہ سے مانگتے ہیں اور وہی ہمیں عطا کرتا ہے. جی. تو حضرت یہ پتہ کب چلا کہ یہاں ہندوستان کے اندر، پنجاب کے اندر ایک چھوٹا سا گاؤں ہے، یہ چھوٹا سا پنڈ ہے براس، تو یہ پتہ کیسے چلا کہ یہاں انبیاء صلاۃ السلام کی قبر؟ کتنے سال پہلے پتہ چلا؟ یہاں سے تھوڑی سی دور پہلے ایک بہت ہی نیک بزرگ اور بہت ہی امام مجدد الفسانی رحم اللہ تعالی، جو سرہند ایک تھوڑی سی جگہ یہاں سے تھوڑی دور ہے، جو باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ ہیں، مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ،
नक्शबंदी से इनका सिलसिला है, उनको अल्लाह तबारक ताला ने ज़ियारत कराई कि यहाँ कुछ अम्बियाओं की कब्रें हैं, तो उन्होंने आके फिर यहाँ अल्लाह ने जो ज़ियारत कराई, फिर उनके ज़रिए से, ज़ियारत के ज़रिए से आज तक हमें पता लगा है कि यहाँ अम्बिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कब्रें हैं और ये पंजाब में है। और यहाँ से थोड़ी सी दूर अल्हम्दुलिल्लाह हम वहाँ भी गए थे, वहाँ भी बड़ा सुकून मिला कल्बी। वहाँ इस तरह की कोई खुराफात नहीं थी, कोई खुराफात इस तरह की यहाँ देखो ना कोई फूल है, ना कोई चादर है, ना अगरबत्तियाँ हैं। ये अल्लाह का फजल व करम है, अल्लाह ने यहाँ शुक्र और कुफर से ये कब्रें महफूज कर रखी हैं। जबकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस होता तो मैं हुक्म देता इस उम्मत में कि औरतें अपने शोहर को सजदा करें। ये हदीस शरीफ मैंने बयान की है, बल्कि जो लोग हमारे मुतक़ीदीन आते हैं और आशिकीन में से आशिक लोग हाजिर होते हैं, वो दूर से ही गिर जाते हैं, बल्कि वो नहीं गिरना चाहिए। ये तो सजदा सिर्फ अल्लाह के लिए है, इसके अलावा सजदा किसी के लिए जायज़ ही नहीं है। ये हदीस शरीफ मैंने बयान की है आप लोगों के सामने। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, अगर इस उम्मत के अंदर सजदा जायज़ होता तो मैं हुक्म देता कि औरतें अपने शोहरों को सजदा करें, बल्कि फूल पत्तियों के बजाय, चादरों के बजाय आप लोगों को चाहिए गरीब लोगों को खाना खिलाना। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें।